زیارت کی جگہ ہے. ایمن کرو اے منافقو اپنا کعبہ بدل لو. ایمن کرو اے منافقو اپنا کعبہ بدل لو. کیونکہ کعبہ تو علی کی ولادت کی جگہ ہے. کیونکہ کعبہ تو علی کی ولادت کی جگہ ہے. کیونکہ کعبہ تو علی کی ولادت کی جگہ ہے. اور شاعر لکھتا ہے کہ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ کا اقرار واجب ہے. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ کا اقرار واجب ہے. نبی پیغمبر کے ہر منکر کا انکار واجب ہے. نبی پیغمبر کے ہر منکر کا انکار واجب ہے. اور ہم کسی فتوے ترمیم سے نہیں ڈرتے شوکت, کیونکہ شریعت ہے وہی جس میں علی کا پیار واجب ہے, جس میں علی کا پیار واجب ہے. اور بس آخری جملہ میرا, اس کے بعد آخری کتاب اور اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ میں انشاءاللہ جس محفل میں بھی جاتا ہوں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں ادھر کہ ایک دفعہ حضور پاک جب ہجرت کی رات گئے نا تو مولا علی کو فرمایا کہ مانتے واپس کر کے لوگوں کو. حضرت مولا علی کو مانتے دے گئے حضور, تو فرمایا کہ مولا علی کو فرمایا کہ مانتے واپس کر کے میرے پیچھے لوٹ آنا. تو کافر سمجھتے رہ گئے, کفار سمجھتے رہے کہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے حضور پر حملہ کرنا تھا. وہ سمجھتے رہے کہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں. لیکن جب صبح حضرت علی بیدار ہوئے تو سارے کافر حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. اور ایک کافر بولا اور کہنے لگا کہ چادر بھی وہی ہے, دستار بھی وہی ہے, کپڑے بھی وہی ہیں, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. کپڑے بھی وہی ہیں, چادر بھی وہی ہے, دستار بھی وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت حیران ہے سب مکے کے کافر کہ سویا تو محمد تھا جاگا کے ولی ہے. سویا تو محمد تھا جاگا کے ولی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے بلائے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ علی حیدر قادری صاحب. انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لینا, انہوں نے وقت دی پابندی کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تے ٹینشن نہیں لینا, ٹھیک ہے. انہوں دی آمد تو پہلے زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جے تو سنی ہے تے سنی بان کے بکھا دے, لٹا دے لٹا دے, سب کچھ سونے تو لٹا دے, پریشان کر دے سارے منکرانو. نعرہ رسالت لگا دے لگا دے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن مرشدی, جشن مرشدی. حافظ علی حیدر قادری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا. یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا. یاد ہے. وقت مختصر ہے اور انشاءاللہ 10 منٹ میں بات ختم کر دینی ہے. آپ نے بس توجہ کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مقدمہ آیا کہ اس بندے نے ایک بندے نے میرے باپ کا قتل کیا, اور جو بندہ جس نے قتل کیا تھا اس نے اعتراف بھی کیا, اس نے مان بھی لیا کہ میں نے قتل کیا ہے.
کہنے لگے کہ کیا وجہ بنی؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے وجہ یہ بنی کہ اس نے نا میرے اونٹ کے اوپر غلطی سے اس کا پتھر لگ گیا اور اس کی آنکھ نکل گئی. میں نے غصے میں وہی پتھر اٹھایا اور اس شخص کے ان بچوں کے باپ کے سر پہ مارا اور وہ مر گیا. اعتراف بھی کر لیا. حضرت عمر نے اس کے جو احکامات تھے جاری کرنا شروع کیے اور پھانسی جو بھی اس کا حساب کتاب تھا اس وقت قتل کا گردن اڑانا وہ قیاس جاری کیا اور کہنے لگے اس کی گردن اڑائی جائے گی. وہ شخص کہنے لگا کہ میں صرف کچھ امانتیں ہیں میرے پاس نا وہ صرف میں ہی جانتا ہوں, اگر میں مر گیا نا تو وہ بندہ کوئی دے نہیں پائے گا اس کو, تو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا, رازوں میں سے راز ہیں, تو لہٰذا وہ امانتیں صرف مجھے پتہ ہے, مجھے کچھ مہلت دیں. حضرت عمر نے کہا کہ اگر تمہاری کوئی گواہی دیں, تمہارا اگر کوئی نائب بنے تو پھر تمہیں اجازت ہے. اب کہنے لگے کہ ہمیں اجازت کس طرح ہے؟ اب کہا کہ اجازت انہوں نے آگے بھی دیکھا, پیچھے بھی دیکھا, دائیں بھی دیکھا, بائیں بھی دیکھا, کوئی دے نہیں رہا. مدینے کا شہر ہے. ابو ذر غفاری اٹھے, کہنے لگے میں اس کی گواہی دیتا ہوں, میں یہاں پہ اس کے ذمے میں کھڑا ہوگا, اگر یہ نہ آیا تو میری گردن اڑا لینا. اب بات چلتی گئی, ان کو اجازت دے دی گئی. حضرت عمر نے کہا کہ جب تو آئیں گا نا ایک دن کے بعد, کل اسی وقت آئیں گا تو پھر تیرے اوپر احکامات جاری کریں گے. اب وہ چلا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ٹھہرے رہے سارے اور اگلے دن اس وقت انتظار کرتے رہے, لیکن اس وقت وہاں پہ کوئی پہنچا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ گرد و غبار میں بھرا ایک بندہ پہنچا. جب دور سے دیکھا نا, قریب آیا تو پھر دیکھا کہ یہی وہی بندہ ہے. اب جب بات یہاں تک پہنچی نا تو اب وہ آ کے کہنے لگا اس کے اوپر احکامات جاری کرو, احکامات جاری کرو. حضرت عمر نے نا پہلے ابو ذر غفاری سے پوچھا. ابو ذر غفاری سے پوچھنے لگے کہ تم نے اس کی کس طرح حمایت کی؟ یہاں پہ جب اس نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, مدینے کے شہر میں کوئی تھا ہی نہیں حمایت کرنے والا, تو وہ پتہ کیا کہنے لگے؟ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول کہنے لگے اگر مدینے کے شہر میں بھی نہ دیتا نا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ مدینے میں ایک اجنبی آیا تھا, اس کی حمایت کسی نے کی نہیں, اس وجہ سے میں نے ان کی حمایت کی. اب دوسری بات چلی. اب کہا کہ جو تم نے وہ حضرت ابو ذر غفاری کو جب بلایا گیا تو اب ان کی جو گردن کٹنی تھی وہ بچ گئی تھی. اب باری آئی اس کی اور کہا کہ تو اس طرح کیوں پہنچ گیا؟ تو چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا, لیٹ کیوں آیا؟ تو جا بھی سکتا تھا, تیرا دل کرتا تو دور بھی رہ سکتا تھا. لیکن وہ کہنے لگا میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ تاریخ میں کہیں لکھا نہ جائے, یہ نہ لکھا جائے کہ مدینے کے ایک شہر میں ایک بندے نے میری گواہی دی اور میں وہاں پہ پہنچا نہ. اب اس کو گردن کے احکامات کیے گئے اور کاٹ دیا گیا. صاحب ادھر سے ایک بات توجہ سے سنیے گا. اب جب اس کے یہ الفاظ تاریخ میں لکھے گئے, اب قاتلوں سے پوچھا گیا کہ اس کی گردن اڑا دیں. اب جو قاتل کے باپ تھے جس کو قتل کیا گیا تھا, اس کے بیٹے, کہا اس کی گردن اڑا دیں. اب کہنے لگے اس کی گردن نہ اڑانا. بچے کہنے لگے اس کی گردن نہ اڑانا, ہم نے اپنے باپ کا جو حق ہے قتل کا وہ معاف کر دیا, کہیں تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ بچوں نے معاف نہیں کیا تھا. اتنے اچھے ہوتے ہوئے تو پھر یاد کرو امام حسین نے جب جملے بولے کربلا کے میدان کے اندر, کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو جب یہ جملہ کہا تو آج تک تاریخ میں لکھا ہے. عمر بن سعد کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کو کہ یہ جو 22,000 کا لشکر 72 کے مقابلے میں بھیجا ہے یہ ابھی تیرا تھوڑا ہے, تو ذرا زیادہ بھیج. وہ کہنے لگا, عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا عمر بن سعد تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ 72 کے مقابلے میں 22,000 ایک لشکر, ایک تعداد ہے. کہنے لگا تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ تو 22,000 کا 72 سے مقابلہ کر رہا اور پھر کہہ رہا اور لشکر بھیج. کہنے لگا یہاں پہ ہاشمی گھرانہ ہے, ایک ایک فرد لاکھوں بندوں کو کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے. صاحب امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے, اب جب جانے لگے تو زرین کو کسا اور تلوار میان میں ڈالی. جب میدان کربلا میں امام حسین تشریف لائے تو یزیدی لشکر سے ایک آواز آ رہی تھی, یہ کون سی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, لخت کٹا ہوا, تمام جسم نازمی سلا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ بالیقین حسین ہے, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدہ کیا, اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو خود ناز ہے. انداز دیکھیں, جب میدان کربلا میں گئے پھر کاٹی جا رہے ہیں, سب کو کاٹا. اب اتنا حسن ہے امام حسین کا, حسن اتنے باوجود کے بعد عمر بن سعد کہنے لگا ذرا جلدی شہید کرو امام حسین کو, ذرا جلدی شہید کرو, ہم نے نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں.
صاحب نماز جمعہ ادا کرنے والے بھی تھے ادھر. اب کہنے لگے ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے, ذرا جلدی شہید کرنا ہے امام حسین کو. اب صاحب ذرا توجہ فرماؤ, جب نماز پڑھے گا تو اس کے اندر جب التحیاتوں کے اندر بیٹھے گا تو وہاں پہ جب درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اب آل امام حسین کا نام بھی لیتا ہے, مانتا پھر نہیں. اب صاحب اتنا حسن ہونے کے باوجود اپنا بیٹا بھی رب کی رضا میں دیا, 6 ماہ کا علی اصغر بھی رب کی راہ میں دیا, سب کچھ لٹا کے پھر بھی کہا رب اب تو مجھ سے راضی ہے. امام حسین اور علی اکبر کا حسن ہی بڑا تھا, ان کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے. جب دستار پہنتے تھے نا اتنے حسین و جمیل تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ میاں محمد بخش کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ کشمیر کے یہود و نصارہ وہ ان کو کہنے لگے شاید یہ وہی محمد ہے جس کا سارے کلمہ پڑھتے ہیں. تو میاں محمد بخش نے بڑے پیارے انداز میں کہا میں تے ٹھگ جی لوگوں جدا ساری خلقت کلمہ پڑھ دی او تے محمد اور او تے محمد اور او تے کوئی اور محمد ہے میں تے نہیں. لیکن اتنا حسن امام محمد کے بارے میں آتا ہے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں, وہ بھی بڑے خوبصورت تھے. لیکن یہاں پہ شبیہ رسول کی بات ہوئی, جب یہ ساری کرنیں حضور سے پھوٹتی ہیں تو پھر حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا. بس آخری واقعہ اس کے بعد اجازت. حضرت امام فرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا حضور کی شان میں, حضور کے حسن میں. کہنے لگے کہ مدنی زندگی میں, اپنے مدینے کی زندگی میں نا, اب نکلے مدینے کے باہر. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, کہتے ہیں مدینے سے باہر نکلے نا تو باہر نا کچھ اونٹ چر رہے تھے, ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, کچھ اونٹ چر رہے تھے. اب اس اونٹ میں سے نا ایک اونٹ میرے حضور کو پسند آ گیا, سرخ اونٹ میرے حضور کو پسند آ گیا. پاس گئے اور کہنے لگے کتنے کا بیچو گے؟ کہا جی اتنے کا بیچیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے سودا طے ہو گیا, میں کر بیچاں, میں جگر بیچاں تے میں دل بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے. نہیں میں اپنا سارا کر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے. اب انہوں نے کہا کتنے کا؟ کہا کہ جی اتنے کا. سودا طے ہو گیا. کہنے لگے میں کوئی تاجرانہ غرض سے آیا نہیں تھا جو میں پیسے بھی جیب میں ڈال کے پیسے بھی ساتھ لے کے آتا. حضور کہنے لگے میں پیسے ساتھ نہیں لے کے آیا. اب جب بات ادھر تک پہنچی نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. حضور نے کہا میں لے جاتا ہوں اور پیسے بھجوا دوں گا, جو قیمت ہے اس کی وہ میں بھجوا دوں گا. اب چلتے گئے وہ, تو جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی نا تو ان سب کو ایک دوسرے نے ہلایا. کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, جب بندہ کسی کو کوئی سودا دیتا ہے یا تو اس کو جانتا ہوتا ہے, نقد دے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن اگر بندہ ادھار کرتا ہے تو یا تو اس کو جانتا ہوتا ہے یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے, یا تو اس کو جانتا ہوتا ہے یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے, یا تو کوئی چیز رکھ لیتا ہوتا ہے کہ یہ چیز دے دو تو پھر یہ سودا جس دن آؤ گے اس دن لے لینا. اب یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی نہیں. ایک نے ہلایا, کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور کا حسن ہی اتنا تھا, میں اس کے جو منہ سے جو پھولوں کی طرح آواز نکلتی تھی میں اس کو ہی دیکھتا رہ گیا. اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ, کہ جو جب بولتے تھے تو منہ سے پھول نکلتے تھے, میں وہی دیکھتا رہ گیا. دوسرا شخص بولا کہ جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا. اب تیسرا شخص کہنے لگا میں تو اس کی اکھیں دیکھتا رہ گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, تے جے او نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس تواوے, ایتھے درتی لف لف جاوے جے او ہاتھ رکھدا پھلاں اوتے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رفیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اجڑے تے انج پیا جامپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے کترے بے ادبی نہ ہو جاوے, تے جے او کھولے پیج زلف دے ایتھے راہی راہ بھول جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. اے اعجاز نظر او دی وچ جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولا دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. اب جب یہ بات چل رہی تھی نا تو ایک بندہ کہنے لگا کہ جس طرح مرضی ہے تم چاہے اس کے حسن میں کھو گئے, جس طرح مرضی تم نے کیا, لیکن تم سے ایک اونٹ تو احتیا کے لے گیا نا. تو اب تک خاموش خیمے کی اوڑ میں پردے میں قافلے کی سردار کی بیوی بولنے لگی انا ضامنۃ لثمن جمالکم, اگر نہ آئے تو مجھ سے لے لینا. تو کہنے لگے اچھا تم اس کو جانتی ہو؟
کہنے لگے جانتی بھی نہیں ہوں. تو پھر کہنے لگے ضمانت کس چیز کی؟ کہنے لگے اس چیز کی ضمانت کی جب میں نے اپنا پردہ سرکایا تو میں نے اس کی شکل دیکھی تھی, اس کا حسن دیکھا تھا, جو ہو اتنا سونا وہ جھوٹ بول نہیں سکتا. اب یہاں پہ میاں محمد بخش نے بھی اپنے انداز میں کہا جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کرتا, سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. گل پھر ادی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری مثال دے کے سمجھاتے ہیں. اقبال نے ان کو اپنا مرشد مانا ہے. وجہ صرف یہ ہے, ان میں سے وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ تفصیل سے بات سمجھاتے ہیں. بات انہوں نے یہ سمجھائی, کہنے لگے کہ ایک دفعہ ریت میں نا لیلا لکھ رہا تھا مجنوں ریت کے اندر. ایک شخص دوسرا کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے, تو ریت کے اندر کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ریت کے اندر میں لکھ کے نا لیلا اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مجنوں کو لیلا کے نام سے سکون ملتا ہے, تسکین ملتی ہے, تو ایک امتی کو حضور کے نام سے تسکین ملتی ہے. میخانہ سہارا دیتا ہے, نجام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ہم جب کسی کی لبوں سے حضور کا نام سنتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ہمارا تو یہ عالم ہے, ہمیں سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھ سے زیادہ سونی تو میری کنیزاں نے, تجھ سے زیادہ اچھی تو میری کنیزیں ہیں, اور تو نے ایک کیس نامی کو مجنوں بنا کے رکھ دیا ہے. وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آئے ہیں, تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانے میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا کہ بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں ہم نیلام ہوئے. جب یہ انداز دیکھا کہنے لگے تو لیلا بولی چپ کر بادشاہ. لیلا نے جواب دیا خوش تو خاموش, چپ کر بادشاہ. اگر لیلا کو دیکھنا تو مجنوں جیسی آنکھ چاہیے. مولانا روم لکھتے ہیں اگر حضور کو دیکھنا تو پھر صدیق اکبر جیسی آنکھ چاہیے. اب جب حضور کو دیکھنا تو پھر صدیق اکبر کی جیسی آنکھ چاہیے. میدان کربلا کے اندر جب امام حسین کے حسن کی کرنیں پھوٹ رہی تھی, تلوار بھی چل رہی ہے, چلتی جا رہی ہے, وہ کسی نے کہا مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کر بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. وہ اس سے بڑی چیز کیا یزید تھا حسین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا آمین بجاہ